بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ولادت ریاست ٹونک 1926 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم وطن میں، پھر درس نظامی کی تکمیل اجمیر میں، پھر طب کی تحصیل طبیہ کالج دہلی میں۔ فراغت کے بعد مکتب اور تدریس 1952 میں پاکستان کی طرف ہجرت۔ یہاں 1957 سے مکتب کا سلسلہ اور برکاتی دواخانے کی بنا 1964 میں برکات اکیڈمی قائم کی۔ مطالعے کا ذوق بلکہ لت مجھے بچپن ہی سے ہے۔ میں نے جو کتاب سب سے پہلے پڑھی تھی وہ حیات سعدی خواجہ حالی تھی۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ پڑھی کیا تھی؟ چکی تھی۔ شاید 25% مواد کسی حد تک سمجھ میں آیا۔ والد مرحوم کی کتب خانے میں مختلف علوم کی کتابوں کے ساتھ بہت سی اردو کتابیں بھی تھیں۔ جامعہ عثمانیہ کے دارالترجمہ کی، دارالمصنفین اعظم گڑھ کی، خواجہ حسن نظامی کی مطبوعات وغیرہ۔ میں روز ان میں سے 2-1 کتابیں نکالتا تھا۔ کسی کی زیارت کر کے، کسی اور کی ورکردانی کر کے واپس الماری میں رکھ دیتا۔ اپنے اس ذوق کو میں خون کا اثر کہوں گا۔ والد مرحوم مجھے 6 سال کا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ دوسرے جو بزرگان خاندان تھے وہ صرف تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے۔ مطالعے کی طرف انہوں نے کبھی متوجہ نہیں کیا، اور چونکہ میں کھیل کود کی بجائے کتب خانے میں وقت گزارتا، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ اس ذخیرے میں سیماب و ساحر کی ماہ نامہ پیمانہ کے شمارے بھی تھے، جو والد مرحوم کے لیے اعزازی آیا کرتے تھے۔ الہلال والبراہ کے فائل بھی تھے۔ مولانا راشد الحیری والد مرحوم کے زیر علاج رہے تھے، اس لیے ان کے یہاں رسائل و مطبوعات بھی تھے۔ علامہ مشرق کی کتاب تذکرہ جو بہت اعلیٰ کاغذ پر چھپی ہوئی تھی، اس کی جلد بھی اعلیٰ تھی، اس لیے وہ بار بار اٹھا کر دیکھتا اور رکھ دیتا تھا۔ والد مرحوم نے میری ہمشیرہ کے لیے کئی زنانہ رسائل جاری کروائے تھے، اور والد مرحوم کے بعد بھی منگواتے رہے۔ ان میں سے 2 کے نام اس وقت یاد آ رہے ہیں: آواز نسواں اور تہذیب نسواں۔ وہ میں پڑھ لیتا تھا۔ اسی زمانے میں لاہور کے ناشر علامہ اقبال اور خواجہ دل محمد وغیرہ کی نظمیں چھوٹے چھوٹے اور خوشنما کتابوں کی شکل میں چھاپتے تھے۔ وہ ایک مقامی تاجر کتب کے یہاں سے خرید لاتا اور یہ نظمیں جھوم جھوم کر پڑھتا۔ حافظہ اس دور میں بہت اچھا تھا، اس لیے زیادہ تر نظمیں مجھے زبانی یاد ہو جاتی تھی۔ مولانا شبلی کی کلیات، شاید مجموعہ نظم شبلی نام تھا، بھی ہم آپا جان اور میں پڑھتے تھے اور بہت متاثر ہوتے تھے اور یاد ہو گئے تھے۔ دادی صاحبہ اور والدہ صاحبہ اکثر فرمائش کر کے ہم سے سنا کرتی تھی۔ میرا ماحول سراسر مشرقی اور قدامت پسندی کا تھا۔ میں درس نظامی کا متعلم تھا۔ درسی کتابوں پر جو توجہ دینا ہوتی وہ دیتا۔ اساتذہ کو کبھی مجھ سے بے شوقی اور غفلت کی شکایت نہیں ہوئی، مگر وہ نصاب سے خارج، خاص طور پر اردو کتابوں کے مطالعے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ معیاری اور محرب اخلاقی کتابوں کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں جب بھی دیکھتے کوئی علمی یا ادبی کتاب ہوتی، مگر ان کی پیشانی پر شکن آ جاتے۔ یہ تھا اس ماحول میں میرے مطالعے کا آغاز۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی، صلاحیت بڑھتی گئی، غیر نصابی کتابوں کے مطالعے کی رفتار بھی بڑھتی گئی۔ منقولات، معقولات، تاریخ، علوم کی تاریخ، تصوف، نظم، افسانہ یعنی ناول کے مطالعے میں کبھی دل نہ لگا۔ صرف شرر کی 2 ناول پڑھ سکا تھا: سفرنامے، خودنوشت تحریریں، علمی و دینی ادبی رسائل۔ طب کا ذکر آپ کو مطلوب نہیں۔ اس طرح برسوں مطالعے کا جنون شباب پر رہا، مگر طول عمر، ضعف قوا، ضعف دماغ و بصارت کے سبب یہ جنون اعتدال پر آ گیا ہے، اور مطالعے کی رفتار سست ہوئی ہے، اور موضوعات کا دائرہ بھی سکڑ گیا ہے۔ اب ہر قسم کی کتابیں اور ہر قسم کی رسائل نہیں پڑھتا۔ میرے چھوٹے بھائی مسعود احمد برکاتی کے پاس بکثرت رسائل آتے ہیں۔ مہینے میں 1-2 بار جا کر ان سب پر بھی
ایک سرسری نظر ڈال لیتا ہوں۔ بعض کتابوں سے مصافحے اور معانے کے پر اکتفا کرتا ہوں اور رسائل میں سے بعض کے خاص مضامین پڑھ کر رسالے سامنے سے ہٹا دیتا ہوں۔ مختصر یہ کہ مرض میں افاقہ ہے مگر ابھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکا۔ غیر نصابی کتابوں کے مطالعے کی ترغیب میں کسی بھی شخصیت کا نام یاد نہیں رہا۔ اصل ترغیب و تحریک اسکولوں اور کالجوں کے ہم عمر طلباء سے ہوئی۔ ہم لوگ اپنی زیر مطالعہ کتابوں اور رسائل کا باہم ذکر کرتے اور باہم تبادلہ کیا کرتے تھے۔ کتابیں اور رسالے بکثرت پڑھتا رہا ہوں۔ دائرہ مطالعہ کافی وسیع تھا۔ بس جو کتاب یا رسالہ ہاتھ آیا پڑھ ڈالا، بغیر چند خاص موضوعات یہ تھے۔ شعر و ادب جس کا مجھے فطری ذوق تھا، چنانچہ شعراء یعنی معتقدین و معاصرین کے دو آوین اور مجموعے پڑھتا رہتا تھا۔ 1944 سے 1948 تک دہلی میں رہا، اس لیے جدید شعراء کے مجموعہ کلام میں شاید ہی کوئی مجموعہ میری نظر سے بچا ہو۔ فارسی شعراء معتقدین کے دواوین خوب پڑھے، مگر عربی شاعری مجھے کبھی نہیں بھائی۔ عربی شعراء کے تذکرے ضرور پڑھتا تھا۔ ویسے ہمارے نصاب میں جاہلی دور اور اسلامی دور کے شعراء کے کافی انتخاب شامل تھے۔ تصوف کا ذوق مجھے ورثے میں ملا تھا، لیکن کئی سال تک یہ ذوق سر نہ ابھار سکا۔ جب میں نے تصوف کے خلاف فضلاء کے مقالات پڑھے تو اس طرف رجوع ہوا اور اکابر صوفیہ کی عربی و فارسی کی کتابیں، صوفیہ کی تذکرے، ملفوظات، مکتوبات وغیرہ ڈھونڈ کر پڑھنے شروع کیے تو صوفیہ اور تصوف کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئی اور متاخرین کے تصور میں در آنے والے بعض فلسفیانہ اور بعض تدابیر غیر اسلامی عناصر کا سراغ ملا اور تکثیر مسلمین کے سلسلے میں ان کی خدمات جلیلہ کا اندازہ ہوا۔ براعظم پاک و ہند کے صوفیاء، جن میں سے اکابر تو بیرون ہند سے ہی آئے تھے، کہ دینی خدمات کے ساتھ ان کی سیاسی خدمات کا بھی علم ہوا، اور پھر میں نے صوفیاء کرام پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا اور بہت سا مواد جمع کر لیا، اور اس سلسلے میں چند مضامین بھی لکھے جو شائع بھی ہوئے۔ صوفیہ اور حصول علم، صوفیہ اور مقامی زبانیں، صوفیہ کی ذرائع معاش، صوفیہ اور خدمت حلق، یہ کتابوں کے نام۔ پھر یہ کام آگے نہ بڑھ سکا، حسرت ہی رہی کہ کام مکمل ہو جاتا۔ تاریخ درس نظامی میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ اس میں جغرافیہ اور تاریخ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تاریخ میں صرف تاریخ الخلفاء یعنی جلال الدین سیوطی ایک مختصر سی کتاب داخل تھی۔ خلافت راشدہ سے سیوطی نے اپنے دور تک کے خلفاء کو نمٹا دیا ہے۔ تاریخ و جغرافیہ سے بے خبر ہونے کا احساس کسی بھی موضوع کی کتاب کے مطالعے کے دوران شدید ہوتا تھا، خصوصاً جب اپنے ہم سنوں سے میں شمال و جنوب سنا یا کتب شمالی یا کتب جنوبی سنا یا کسی تاریخ واقعہ اس کے محل وقوع کی وضاحت کے ساتھ سنتا تو بڑی الجھن ہوتی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میں اسکولوں کی ابتدائی جماعتوں کے طلباء سے ان کی جغرافیہ کی نصابی کتابیں لے کر پڑھتا اور پرائمری اور سیکنڈری کے طلباء سے ان کی تاریخ کی کتابیں لے کر پڑھے۔ پھر یہ لیب بڑھتی گئی اور میں نے ہند کی تاریخ، عرب کی تاریخ، یورپ کی تاریخ، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ، ہر جو ملا خرید کر عاریۃً لے کر پڑھا۔ اب خود میرے پاس تاریخ و سوانح کا الحمدللہ اچھا خاصا ذخیرہ ہے۔ میں صرف عربی، فارسی اور اردو کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ انگریزی کی مجھے شدھ بدھ ہے، طب جدید کی انگریزی کتابوں کا کسی حد تک مطلب نکال لیتا ہوں۔ پسند میں عمر کے ساتھ تو کمی و بیشی اور تبدیلی ہوتی ہے۔ میرے پسندیدہ مصنف مولانا شبلی نعمانی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی، نعیم صدیقی، مولانا عبدالماجد دریابادی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مالک رام، قاضی عبدالودود، علامہ اقبال وغیرہ ہیں۔ جہاں تک میری پسندیدہ کتابوں کا تعلق ہے وہ کثیر ہے، خاص کر قرآن و متعلقات قرآن اور سنت نبوی اور علوم دینیہ کی کتب۔ درس نظامی کا طالب ہونے کی وجہ سے
طب کی کتابیں اپنے پھل کی وجہ سے اور قدیم فلسفہ کی کتب خیر آبادی خاندان کی وراثت کی وجہ سے زیر مطالعہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جن کتب کا بار بار مطالعے کو دل چاہتا ہے ان میں مولانا آزاد کی تذکرہ، غبار خاطر، کلام نعیم صدیقی، کلیات علامہ اقبال، اردو فارسی دیوان حافظ وغیرہ ایک محدود انتخاب ہے۔ اب تو برسوں سے افسانے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ کرشن چندر کی افسانے پسند آتے تھے۔ کالم ایک زمانے میں مرحوم ابن انشا کی کالم پڑھنے میں لطف آتا تھا۔ جن شخصیت کا میری شخصیت پر زیادہ اثر ہوا ہے ان میں پہلے نمبر پر مولانا ابوالکلام آزاد، دوسرے نمبر پر مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی۔ جہاں تک اخبارات کا تعلق ہے ہمیشہ کراچی کا کوئی ایک روزنامہ پڑھتا رہا ہوں۔ کسی زمانے میں روزنامہ انجام کراچی، کسی زمانے میں روزنامہ خورید کراچی، اب تو عرصے سے روزنامہ جنگ کراچی پڑھتا ہوں جو ایک مکمل روزنامہ ہے، اگرچہ اسلام دشمن طاقتوں کا اعلی کار ہے، اور جب سے روزنامہ جسارت کراچی جاری ہوا ہے التزاماً پڑھتا ہوں، اگرچہ ایک ناقص روزنامہ ہے مگر کارواں عظیمت کا ایک مسافر ہے۔ جب تک ریل میں سفر کرتا تھا تو مسلسل پڑھتا تھا کیونکہ مجھے سفر میں نیند نہیں آتی۔ ہوائی جہاز میں بھی جب بھی طویل سفر کیا ہے تمام وقت پڑھتے ہوئے گزرتا ہے۔ مطالعہ کے اوقات اب تو وہی ہے جو فراحت کے ہے، یعنی مطب اور تالیف کے اوقات، مگر دوران تعلیم درسگاہ سے فراغت کے بعد باقی وقت سیر و تفریح کے بجائے مطالعے میں صرف کرتا تھا۔ ٹونک میں تو صرف کتابیں پڑھتا تھا۔ جب اجمیر پہنچا تو وہاں کتابوں کے علاوہ چند تازہ دینی اور ادبی رسائل بھی مل جاتے تھے۔ وہاں ایک لائبریری تھی جس میں علمی و ادبی کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ تھا، مثلاً انجمن ترقی اردو کے رسالے اردو کا پورا فائل تھا، نگار کا بھی فائل تھا، اور کئی رسالے جو بند ہو گئے تھے ان کے بھی فائل تھے۔ پہلے وہ کتاب پڑھتا تھا جو ہاتھ آ جاتی تھی، چاہے کسی موضوع پر ہو، کسی بھی سطح کی ہو، لیکن اب بہت دن سے ان کے انتخاب کا دائرہ تنگ کر دینا پڑا ہے۔ جسمانی قوا کی اضمحلال، دماغ اور بصارت کے ضعف کی وجہ سے موضوعات کی فہرست مختصر کر دی ہے۔ بہرحال جو کتابیں ہدیۃً ملتی ہیں انہیں ضرور سرسری انداز میں پڑھ ڈالتا ہوں۔ ایسی کتابوں کے نام بھی بولنے لگا ہوں، مگر معیاری کتابوں اور ان کے مضامین کے ناموں کو بلانے پر قادر نہیں ہوں۔ اگر کتاب اپنی ہو تو اس پر نشان بین سطور لائنیں لگاتا ہوں اور جلد کے سادہ اوراق پر خاص مشملات کے صفحات لکھ دیتا ہوں۔ مطالعے کے ساتھ میں قلم اور کاغذ تقریباً 50 سال سے رکھتا ہوں، جس میں کچھ عبارت نقل کرتا رہتا ہوں جو بعد میں فائل میں لگا دیتا ہوں۔ پڑھنے کے لیے سکون مطلوب تھا اور وطن میں تو یہ حاصل تھا، مگر پاکستان میں چھوٹے گھروں میں یہ سہولت بہت کم مل سکی، اس لیے ہر حالت میں پڑھ لیتا ہوں۔ بیگم کو الحمدللہ مطالعے کا ذوق ہے، مگر وہ صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ و صحابیات رضی اللہ اجمعین اور فقہ کی کتابیں پڑھتی ہے، اخبارات پر چند منٹ کے لیے نظر ڈالتی ہے۔ میرے ایک بیٹے جامعہ کراچی میں استاد ہیں، وہ زیادہ تر سائنس کی کتابیں، اور 2 بیٹے طبیب ہیں اور زیادہ تر طب کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ 3 بچوں میں سے 2 کو یہ ذوق ہے اور ان کے پاس اچھا خاصا ذخیرہ کتب بھی ہو گیا ہے۔ یہ دونوں زیادہ تر اسلامی اور مسلمین کی تاریخ اور دینی موضوعات پر کتابیں پڑھتی ہے۔ میرے کتب خانے میں 16 ریکس ہیں، جن میں عربی، فارسی، اردو کی تقریباً 5000 کتابیں ہیں۔ رسائل کے فائل ان کے علاوہ ہیں۔ اس ذخیرے کی ابتدا میرے محترم پردادا حکیم سید دائم علی سے ہوئی ہے، پھر محترم دادا سید برکات احمد، پھر والد محترم سید محمد احمد اس میں اضافہ کرتے رہے، میں بھی اس میں اضافہ کرتا رہا، پھر ترک وطن جن حالات میں کرنا پڑا ان میں مطبوعات کی بڑی تعداد امانتاً اعضاء کے ہاتھ رکھ دی گئی ہے، کیونکہ وہ ذخیرہ قانون اور عملاً ساتھ نہیں لیا جا سکتا تھا، اس لیے مخطوطات میں سے بھی نوادر
مطبوعات میں بھی قدیم متبع اور کم یاب مطبوعات ساتھ لے کر چلا۔ وہ بھی اس طرح کہ والدہ محترمہ اور بیگم نے اس سفر ہجرت کے لیے سخت انتخاب کے بعد 2 صندوق تیار کیے تھے۔ میں نے ان میں سے بے دردی کے ساتھ تمام قیمتی ملبوسات نکال لیے اور ان کی جگہ کتابیں رکھی، اور دونوں سے عرض کی یہ سب چیزیں انشاءاللہ وہاں دوبارہ مل جائے گی۔ الحمدللہ مل گئی، مگر یہ کتابیں، یہ خزانہ پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ 2 صندوق صرف کتابوں کے الگ بھرے اور الحمدللہ یہ خزانہ یہاں پہنچ گیا۔ پھر اس ذخیرے میں ہر فن اور زبان کی کتابوں کا اضافہ ہوتا رہا۔ میں بھی خریدتا رہا اور متعدد حضرات نے میرا ذوق اور یہ ذخیرہ دیکھ کر اپنا ذخیرہ مجھے عطا کیا۔ کسی نے 15 کتابیں اور کسی نے اس سے زیادہ، جن میں کچھ کم یاب کتابیں ہیں اور چند مخطوطات بھی تھے۔ اس طرح نظم و نثر کی وہ کتابیں اس ذخیرے میں اضافہ کرتی رہی جو شعراء اور اہل قلم، احباب اور مریضوں نے دی، جو 60 سال میں حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، تصوف، منطق، فلسفہ، علم الکلام، طب، عربی، فارسی ادب، اردو ادب، تاریخ عالم، تاریخ ہند، تاریخ اسلام وغیرہ کا یہ ذخیرہ جمع ہوا۔ اپنی تصانیف نظم و نثر عطا کرنے والے حضرات میں جو نام یاد آ رہے ہیں، ان میں اختر شیرانی، ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی، ڈاکٹر اسلم لاہور، سید ابوالخیر کشوی، حکیم محمد سعید، حکیم نیر واسطی لاہور، مولانا ماہر القادری، ڈاکٹر معین الحق، سید محمد سلیم، ڈاکٹر معین الدین عقیل، ڈاکٹر سید اسلم کراچی، ابو اللئیث صدیقی، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری، محمد ایوب قادری، سید الطاف علی بریلوی، سید مصطفیٰ علی بریلوی، ثناء الحق صدیقی، نادم سیتاپوری، مسلم ضیائی، ڈاکٹر سفیر اختر، مولانا مفتی مظہر بقا صاحب، محمود احمد حباسی، مولانا فضل اللہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دیکن کے پروفیسر مجتبی احسن، ڈاکٹر وقار احمد رضوی، مولانا عرشی امر تسری، ضیاء الدین لاہوری، رئیس علی وغیرہ ہے۔ کراچی کے شعراء میں سے رئیس امروہی، راہب مراد آبادی، انجم اعظم قمر ہاشمی، سحر انصاری، سرشار صدیقی، امید فاضلی، رضی اختر شوق، ظفر محمد خان، ظفر انجم وغیرہ ہیں۔ نادر کتابوں میں المشجر الکبیر، یحییٰ بن نوادر، موسوعہ کتاب 597 ہجری، برعظیم میں اس کے 3 نسخے ہیں، جن میں سے دوسرا پٹنے میں اور تیسرا رامپور میں ہے، مگر میرا یہ مخطوطہ 6 صدی ہجری میں کتابت ہوا۔ دوسرا پٹنے کا مخطوطہ 8ویں صدی ہجری میں اور رامپور کا نسخہ 11ویں صدی ہجری میں بیرون ملک کے جن ذخائر کی فہرست نظر سے گزری ہے ان میں اس کا ذکر نہیں ہے، مگر اب یہ نسخہ کراچی نیشنل میوزیم میں ہے۔ کتابوں کے نام: تاریخ یمنی ترجمہ، مولانا فضل امام خیرآبادی، یہ مولانا فضل امام کا اصلی نسخہ ہے۔ بیاض مولانا فضل حق خیرآبادی، جن میں چند مکاتیب کی مسودے اور چند قصہ۔ حاشیہ شفا، مصنف ابن سینا، از آقا حسین خواصاری۔ حاشیہ قدیمہ برشرح تجدید محقق طوسی کی کتاب تجدید الکلام کی شرح علامہ کوشیحی نے کی تھی۔ اس پر محقق دوانی نے 3 حاشیے ایک کے بعد دیگر لکھے تھے، ان میں سے یہ پہلا حاشیہ ہے۔ حاشیہ خواصاری ابن سینا کی کتاب الاشارات کی ایک شرح امام نے کی تھی اور ایک محقق طوسی نے، علامہ قطب الدین رازی نے ان دونوں پر محاکمہ کیا تھا۔ اس کتاب کا حاشیہ خواصاری نے لکھا تھا۔ یہ محفوظ خواصاری کے شاگرد محمد اشرف کاہی نے خواصاری کی حیات میں خود محسنی کے نسخے سے نقل کیا تھا۔ کتاب التحصیل یعنی منطق، طبیعات، الہیات، از بہمار بن وازبان آذربائیجان، یہ ابن سینا کے شاگرد تھے۔ ابن سینا کی کتاب الشفا کے حصہ الہیات کا حاشیہ از مولانا عبدالحق خیرآبادی۔ جی ہاں، مستعار بھی کی ہے، مگر ہر بار سعی بلیغ کی ہے کہ بہت احتیاط سے کتاب کا مطالعہ کیا جائے، کتاب جلد سے جلد واپس کی جائے، کتاب خود جا کر مالک کے ہاتھ میں دی جائے،
مالک کی عدم موجود میں اہل خانہ یا اطفال کرام کو نہ دی جائے بلکہ اس کام کے لیے دوبارہ جائے۔ مستعار دینے کے تجربے بڑے تلخ اور ناقابل فراموش ہیں۔ بارہا یہ ہوا کہ کتاب واپس نہ آ سکی، اور اگر آئی تو حضرت معانی سے زیادہ بحال زار آئی، مثلاً بے احتیاطی اور کتاب سے غیر عالمانہ معاملہ کیے جانے کا عواقب کا میرزبوں ہو کر چند کتاب شناس احباب نے اجازت اور کتاب کی عمر دے کے بغیر فوٹو اسٹیٹ بنوا لیا، جس سے اس عجوزہ بوڑھیا کی صحت مزید متاثر ہوئی۔ چند مستعیر حضرات نے کتاب اپنے احباب کو پیش کر دی کہ تم بھی فائدہ اٹھاؤ۔ مستعیر ثانی نے بھی اسی شان سے مشق ستم کی۔ میرے ڈٹائی کہ ان تحریبی اعمال سے خوب متمتع ہو کر بھی میں کتاب دینے سے باز نہ آ سکا۔ یہ سن کر کہ کسی کو کسی موضوع پر کام کرنے کے سلسلے میں جس کتاب کی ضرورت ہے وہ میرے پاس ہے، مجھے یہ کہے بنا رہا نہیں جاتا کہ یہ میرے پاس ہے، آپ لے جائیں۔ دل گوارا نہیں کرتا کہ کسی علمی و دینی کام میں خدمت سے محروم رہ جاؤں۔ کتاب دینے کے بعد واپس خود تو کم ہی شرفا کرتے تھے، ورنہ تقاضا کرنا پڑتا ہے، مگر کبھی تو یہ جواب ملا کہ آپ کو یاد نہیں ہے، میں نے آپ سے یہ کتاب واپس کرنے سے پہلے وفات پا لی۔ 2-3 بار اپنی دی ہوئی کتاب کبھی ٹھیلے پر بیکتی ہوئی خریدی۔ ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ میں واپس کر گیا تھا، آپ بھول گئے ہیں، مگر میں نے کتاب ان کے اور اپنے کسی مشترکہ دوست کی یہاں دیکھی، کتاب پر میرا نام بھی لکھا تھا، اس لیے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیسی؟ تو انہوں نے مستعیر اول کا نام لے کر بتایا کہ انہوں نے مجھے دی تھی۔ جی ہاں، مطالعے سے بھی اور عمر کے ساتھ بھی نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اگر باقی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ تنہائی آیا تو میں قرآن مجید کا جو حصہ بھی یاد ہے اس کی تلاوت اور اس پر تدبر میں وقت صرف کروں گا۔ جب تک اپنے وطن ٹونک میں رہا، جو ایک چھوٹا شہر ہے، تو بہت کم مشابہ سے نیاز حاصل ہو سکا، اور مشابہ کا تصور ذہن میں مفوق البشر کا ساتھ تھا۔ مگر 3 سال اجمیر میں رہا، وہاں خواجہ اجمیر کی درگاہ تھی، اس لیے یہاں ملک کے گوشے گوشے سے معتقدین، شعراء، علماء، سیاسی زعماء کثرت سے آتے رہتے تھے، اس لیے ان میں سے کسی سے سلام کا تبادلہ، کسی سے مصافحہ، کسی سے سرسری گفتگو اور کسی سے مفصل ملاقات ہوتی رہی تھی، اور مشابہ کا وہ بت چکنا چور ہو گیا اور مرعوبیت بالکل نہیں رہی۔ پھر 4 سال دہلی میں رہا تو وہاں کثرت سے علماء، شعراء، مصنفین کو سونگا چکا، تناول کیا۔ افسوس ہوا کہ کاش ہم ان کو اتنے قریب سے نہ دیکھتے کہ ان کا قد اتنا بلند ہے جتنا ہم نے قیاس کیا تھا۔ ان کا کردار بیدار نہیں ہے، یہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے ہم انہیں دیکھنے سے پہلے سمجھ بیٹھے تھے۔ کسی کو بہت پست قامت پایا اور اندازہ ہوا کہ شہرت صرف کمال اور جمال میں سے حاصل نہیں ہوتی، بہت کم صلاحیتوں کے ساتھ بھی بہت سے ذرائع سے شہرت حاصل کی جاتی ہے۔ پھر جب میں دہلی پہنچا تو میں خانے کے در کھول گیا۔ وہاں ایک طرف بہت سے اہل علم و قلم، قدیم و جدید مدارس کے معلمین، نامور مصنفین، شہر و صحن کے اساتذہ جمع تھے۔ علمی و ادبی اجتماعات ہوتے رہتے تھے، اس لیے دہلی پہنچ کر معلوم ہوا کہ تہخانے سے نکل کر میدان میں آ گیا ہوں۔ وہاں ندوۃ المصنفین کا مشہور علمی ادارہ اور ماہنامہ برہان کا دفتر تھا۔ یہ ہمارے کالج کے قریب تھے۔ ادارے کے ارکان مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، مولانا سید احمد اکبر آبادی، مولانا عتیق الرحمن عثمانی اور مولانا بدر عالم میرٹھی زندگی میں پہلی بار کوئی علمی ادارہ دیکھا تھا، اس لیے میں اکثر وہاں جاتا تھا۔ سراسر علمی ماحول، ارکان اپنے اپنے کمروں میں خاموشی سے مصروف کار، ہر کمرے میں الماریاں کتابوں سے محمود انتظام مفتی عتیق الرحمن کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کتابوں اور ماہنامے کے پیکٹ بنواتے، کتابت کروانے، پروف کی اصلاح وغیرہ میں مصروف ہوتے، اور میں برہان کے تبادلے میں آئے تازہ رسائل میں اور الماریوں میں سے اپنی پسند کی کتابیں نکال کر پڑھتے بیٹھ جاتا، اور ضخیم کتاب بھی مفتی صاحب مجھے لے جانے کی اجازت دیتے تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا مرکز اس وقت تک
کرول باغ میں اجمل روڈ پر ہی تھا۔ جامعہ کا کتب خانہ اور دارالمطالعہ بھی اسی روڈ پر تھا۔ میں وہاں بھی حملہ کرتا رہتا تھا اور اپنی علمی بھوک اور پیاس بجھانے کی کوشش کرتا۔ شہر میں دوا اور دارالمطالعہ تھے، ایک پنجابی سوداگر دہلی کا اور دوسرا ہارڈنگ لائبریری میں تقریباً دونوں جگہ کے پیرے کرتا تھا۔ ہمارے اساتذہ طب حکیم خواجہ رضوان، حکیم فرید احمد عباسی، حکیم عبدالحفیظ صاحبان کی کتب خانوں تک بھی میری تک وتاز تھی۔ ان کتب خانوں میں طبی کتابوں کے علاوہ ان اساتذہ کے ذوق مطالعے کی وجہ سے علمی اور دینی تاریخی کتابیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ حضرات میرے بزرگوں سے نہ صرف واقف بلکہ ارادت مند تھے، اس لیے مجھ سے دوسرے طلباء کی بنسبت خصوصی معاملہ فرماتے تھے اور میں ان کے یہاں سے نادر مطبوعات تک لے آتا تھا۔ ہارڈنگ لائبریری کے انچارج اس زمانے میں اسرار الحق مجاز تھے۔ وہ دارالمطالعہ میں ایک اونچے چبوترے پر ایک بڑی سی میز پر بیٹھے اور روزانہ ان سے سلام کا تبادلہ ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، مگر جب وقت ختم ہونے کا گھڑیال بجاتے ہیں تو آپ پر بہت غصہ آتا ہے۔ تو انہوں نے بہت لطف لیا۔ رئیس احمد جعفری کی قائد اعظم پر ایک ذہین کتاب ایک دن لائبریری میں داخل ہوئی تھی کہ مجھے اس کے مطالعے کا شوق اشتیاق تھا، مگر میں لائبریری کا ممبر نہیں تھا، اس لیے اپنے نام جاری نہیں کروا سکتا تھا۔ فرط اشتیاق سے میں مجاز صاحب کے پاس لے گیا اور درخواست کی کہ اسے اپنے نام سے جاری کروا دیں۔ یہ سوال ان کے لیے غیر متوقع تھا، اس لیے سن کر مسکرائے اور کچھ دیر سوچتے رہے، پھر اپنے نام سے کتاب جاری کروا دی۔ میں کتاب لے آیا اور صبح ہوتے ہوتے کتاب پڑھ ڈالی۔ دوسرے روز حسب معمول حسر کے بعد لائبریری پہنچ کر کتاب مجاز صاحب کو پیش کر دی۔ انہوں نے حیرت سے کتاب ہاتھ میں تولنے کے انداز میں پوچھا، کتاب پڑھ لی؟ میں نے کہا جی ہاں، پڑھ کر واپس کرنے لایا ہوں، رات بھر پڑھ کر ختم کر دی، صبح اپنے دوسرے فرائض ادا کیے اور اب واپس کرنے ہوں۔ مجاز صاحب استفہام انکاری کے لہجے میں کہنے لگی، اتنی ضخیم کتاب ایک رات میں؟ میں نے کہا مجاز صاحب، میں قائد اعظم پر 3 کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ اس کتاب میں قائد اعظم اور دوسروں کی تقاریر کے طویل اقتباسات میرے لیے نہیں تھے۔ اجلاسوں کی ردادی بار بار پڑھی ہے، ان کا پڑھنا کیوں ضروری تھا؟ باقی ہر نئی چیز میں نے پڑھ لی، اب امتحان لے لیں۔ مطالعے کی اس جوہل بکر کا یہ عالم تھا کہ رسالوں کا فلمی حصہ، جس میں فلموں کی خبریں، اداکاروں کی کارکردگی پر تبصرے وغیرہ ہوتے تھے، وہ بھی پڑھ ڈالتا تھا، حالانکہ نہ اس وقت تک کوئی فلم دیکھی تھی نہ کبھی اس کا شوق ہوا تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ دلچسپ ہوا۔ میں چند دن کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے یہاں ملنے کے لیے گیا۔ وہاں بزرگوں سے زیادہ اپنے ہمسن عزیزوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا۔ ایک دن ان حضرات نے تواضع کی خاطر مجھے فلم دکھانے کا پروگرام بنا لیا، اور جب مجھ سے ذکر کیا تو میں نے یہ دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ احباب نے اس انکار کو تکلف پر محمول کیا، مگر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے آج تک کوئی فلم دیکھی ہے اور نہ اس کا جائز سمجھتا ہوں، تو وہ خیریت زدہ رہ گئی۔ ان کی خیریت کی وجہ یہ تھی کہ اس عرصے میں ان سے جب بھی گفتگو ہوئی اور وہ اپنے ذوق کے مطابق فلموں کی بات کرتے تھے تو میں بھی اس گفتگو میں حصہ لیتا تھا اور فلموں اور اداکاروں کے متعلق اپنے ماہرانہ تبصرے اس شان اعتماد سے بیان کرتا کہ فلم میں نے خود دیکھی ہو۔ میری یہ معلومات رسالوں کی فلمی صفحات کے حرف بحرف پڑھنے کا نتیجہ تھی۔ رسائل اور کتابوں کے علاوہ شعر و ادب کی طرف بھی زیادہ دلچسپی رہی اور شعراء و ادباء کے ساتھ ادبی موضوعات پر مذاکروں کا سلسلہ جاری رہتا۔ اس دور میں ترقی پسند ادب بھی ہمارا خاص موضوع بحث تھا اور اس موضوع کی خامیوں اور مخالفوں کی جو کتابیں شائع ہوئی تھی وہ میں ضرور پڑھتا تھا۔ اس طرح شعراء کے مجموعہ کلام بھی کثرت سے شائع ہو رہے تھے اور وہ میں التزاماً پڑھتا تھا۔ چنانچہ جان نثار اختر نے مولانا ماہر القدر سے ایک محفل میں میرے متعلق کہا، تازہ شائع ہونے والا ہر مجموعہ یہ ضرور حاصل کرتے اور پڑھتے ہیں۔ انہی دنوں مولانا عبدالکلام آزاد کی کتاب غبار حاضر کی زیر طباعت ہونے کی خبر ملی۔ میں اردو بازار دلی میں ناشر کی دکان کے روز چکر لگانے لگا۔
آخر ایک روز وہ بازار میں آ گئی اور میں جب دکان پر پہنچا تو دکان کے مالک نے اس کتاب کا ایک نسخہ میز کی دراز میں سے نکال کر مجھے دیا کہ لاٹ میں سے پہلا نسخہ میں نے آپ کے لیے پہلے الگ کر لیا تھا کہ سب سے زیادہ انتظار آپ کو ہی تھا۔